صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کتاب الکسوف، باب الصلاۃ فی کسوف القمر۔ اب تک ہم نے جتنے پڑھے ہیں وہ کسوف الشمس پڑھا ہے، اور یہ ہے کسوف القمر، چاند گرہن کی صورت میں نماز ادا کرنے کا بیان۔ اچھا، اب اس میں جو حدیث ہے یہ بھی سورج گرہن ہی کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چاند کو کوئی گرہن نہیں لگا تھا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند گرہن کی کوئی نماز پڑھائی تھی۔ لیکن خطبے میں چونکہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ذکر کیا ہے کہ سورج اور چاند کے گرہن کا کسی کی موت اور زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں اللہ کی نشانی میں سے نشانی ہے۔ تو اسی کو پھر امام بخاری نے جو کسوف القمر کی نماز ہے اس کے اندر بھی لکھ دیا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں خطبے میں یہ چیز شامل تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر چاند کو گرہن لگے گا تو بھی اسی طرح نماز پڑھی جائے گی۔ تو اس میں جو حدیث ہے 1013 اور 14 دو حدیث ہیں۔ تو 1013 حدیث جو ہے یہ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ عن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرماتے ہیں، ان کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا، فصلی رکعتین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی۔ تو بس یہ سورج کا گرہن ہی ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ امام بخاری نے اس کو کسوف القمر پہ قیاس کیا، اور وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کسوف القمر کی بھی نماز ایسی ہی ہوگی۔ اگلی حدیث ہے 1014، اور یہ حدیث بھی حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ نبی بکر قال، فرماتے ہیں، خسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے تھا انکسفت الشمس، اور یہاں ہے خسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو گرہن لگا، فخرج یجر رداءہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے نکلے، حتی انتہا الی المسجد، اور مسجد کی طرف تشریف لائے، وصاب الناس الیہ، اور لوگ بھی آپ کی طرف آئے، لوگ بھی آپ کی طرف پلٹ کر آئے، فصلی بہم رکعتین، تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھائیں، فانجلت الشمس، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ روشن ہو گیا، صاف ہو گیا، فقال، پھر فرمایا، ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، کہ سورج اور چاند اللہ کے نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، وانہما لا یخسفان لموت احد، کسی کی موت سے ان کو گرہن نہیں لگتا، وَإِذَا كَانَ ذَاكَ، جب تم یہ دیکھو، فَصَلُّوا وَادْعُوا، نماز پڑھو اور دعا کرو، حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ، یہاں تک کہ جس حالت میں تم ہو یہ حالت ختم ہو جائے، وَذَاكَ أَنَّ ابْنًا لِنَبِيٍّ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ يُقَالُ لَهُ ابراہیم، کہتے ہیں یہ ایسا اس لیے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا جسے ابراہیم کہا جاتا تھا وہ فوت ہو گئے، اور فقال الناس فی ذاک، تو لوگوں نے کہا کہ یہ اس لیے گرہن لگا ہے۔ تو اس روایت میں اس بات کی تصریح ہے کہ سورج اور چاند گرہن کا حکم جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند دونوں اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سورج گرہن کے ساتھ چاند گرہن کو بھی ملایا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسوف القمر کی نماز بھی ہے جیسے کہ کسوف الشمس کی نماز ہے۔ تو جب چاند کو گرہن لگے تو بھی ایسی ہی نماز پڑھنی چاہیے یہاں تک کہ چاند جو ہے وہ صاف ہو جائے۔ اگلا باب ہے باب سب المرات علی رأسها الماء اذا طال الامام القیام، قیام فی رکعت الاولی، کہ اگر پہلی رکعت میں امام کا قیام بہت طویل ہو جائے تو عورت اپنے سر پر پانی ڈال سکتی ہے۔ یہ حدیث ہم پیچھے 2-3 دفعہ پڑھ چکے ہیں، یہ عنوان لگایا ہے انہوں نے، لیکن اس میں الگ سے حدیث نہیں لکھی، پچھلی ہی حدیثوں کا حوالہ ہے۔ اگلا باب ہے الرکعت الاولی فی کسوف اطولو، کہ نماز کسوف کی پہلی رکعت کے زیادہ طویل ہونے کا بیان۔ حدیث ہے 1015، اور یہ حدیث جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم فی کسوف الشمس 4 رکعات فی سجدتین۔ اب یہاں پہ فی سجدتین کا مطلب ہے 2 رکعتیں، اور 4 رکعات کا مطلب ہے 4 رکوع۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف الشمس کی نماز جو پڑھائی اس میں 2 سجدے اور 4 رکوع کیے، الاول اطول، اور ہر جو رکعت تھی یا جو رکوع سے اٹھتے تھے تو پہلی رکعت دوسری رکعت سے طویل تھی، یعنی ترتیب یہ تھی کہ پہلی رکعت سب سے زیادہ طویل، اس کے بعد طویل رکوع، اور پھر اگلی رکعت وہ اس سے کم،
اور اگلا رکوع اس سے کم، اور پھر اس سے اگلی رکعت اس سے کم، اور اگلی رکعت اس سے کم. تو مطلب یہ ہے کہ پہلی جو رکعت تھی وہ زیادہ طویل تھی اور باقی جو تھی اس سے کم ہوتی چلی گئی. یہ ہم پوری تفصیل سے حدیث جو ہے پیچھے پڑھ چکے ہیں، حدیث نمبر 997 کے اندر. اگلا باب ہے الجہر بالقراءۃ فی الکسوف، نماز کسوف میں قرات بلند آواز سے کرنے کا بیان. اور یہ حدیث ہے 1016. اصل میں امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں اس بات کے قائل ہیں کہ صلاۃ الکسوف میں قرات جو ہے وہ خفیہ طور پر ہے، اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جہر سے ہے. جبکہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ طویل جو نماز پڑھاتے تھے اونچی آواز میں پڑھاتے تھے. لوگوں نے بتایا کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران اور اس طرح کی صورتیں پڑھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اونچی آواز میں پڑھتے تھے. بہرحال دونوں ائمہ کرام جو ہیں وہ خفیہ قرات کے ہیں، اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جہر سے قرات ہوگی، اونچی آواز میں ہوگی. اور امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے پڑھتے تھے. حدیث ہے 1016 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الکسوف بقراءتہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کسوف میں اپنی قرات بلند آواز سے کی. فاذا فرغ من قراءتہ کبرہ، جب اپنی قرات سے فارغ ہو گئے تو آپ نے تکبیر کہی. فرکع، پھر رکوع کیا. وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، اور جب اپنے رکوع سے اٹھے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہا، ربنا ولک الحمد کہا. ثم يعاود القراءة فی صلاۃ الکسوف، اور پھر آپ رکوع سے فارغ ہوئے تو پھر آپ نے قرات شروع کی. 4 رکعات فی رکعتین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں میں 4 رکوع کیے، و 4 سجدات، اور 4 سجدے کیے. وقال الاوزاعی وغیرہ، اور اوزاعی وغیرہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں سمعت زہری عن عروہ عن عائشہ، کہ زہری سے انہوں نے سنا اور انہوں نے حضرت عروہ سے سنا اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا. ان الشمس خسفت علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو گرہن لگا. فبعث منادیا، تو آواز دینے والے نے آواز لگائی. بالصلاۃ جامعۃ فتقدم فصلی 4 رکعات فی رکعتین و4 سجدات، تو آواز لگائی. پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہ بھی اذان نہیں ہوئی تھی، صرف آواز دی گئی تھی کہ آؤ اور آ کے نماز پڑھو، کسوف کی نماز جو ہے پڑھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکوع کے ساتھ اور 4 سجدوں کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھائیں. واخبرنی عبد الرحمن بن نمر سمع ابن شہاب مثلہ، تو عبد الرحمن بن نمر یہ کہہ رہے ہیں کہ ابن شہاب سے بھی انہوں نے اسی طرح ہی سنا تھا. قال الزہری، زہری کہتے ہیں فقلت ما صنع اخوک ذلک، عبداللہ بن زبیر کے کہتے ہیں آپ کے بھائی کو کیا ہوا تھا. عبداللہ بن زبیر کو ما صلی الا رکعتین مثل الصبح، انہوں نے تو صبح کی نماز کی طرح 2 رکعتیں پڑھائی ہیں. اذا صلی بالمدینہ، جب مدینہ میں انہوں نے نماز کسوف پڑھائی تھی. قال اجل انہ اخطا سنہ، یہ حدیث پہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے سنت جو ہے اس پہ عمل نہیں کیا تھا اور فجر کی نماز کی طرح پڑھا دیا تھا. تابعہ سفیان بن حسین و سلیمان بن کثیر عن الزہری فی الجہر، تو یہ کہتے ہیں کہ امام زہری سے جہرن قرات کرنے کے روایت میں سفیان بن کثیر اور سلمان بن کثیر نے عبد الرحمن بن نمر کی مطابقت کی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے قرات کی، اونچی آواز میں تکبیر اور تحلیل کی، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھائی تھی وہ اونچی آواز میں تھی. تو جو یہ کہتے ہیں کہ اونچی آواز میں قرات نہیں کی، شاید چونکہ بہت زیادہ لوگ ہوتے تھے، بڑا مجمع ہوتا تھا، اور جو لوگ پیچھے ہوتے تھے انہیں قرات سنائی نہیں دیتی تھی اور انہیں تسبیح اور تحلیل ہی سنائی دیتی تھی. واللہ عالم، یعنی لوگوں کے جو مختلف اقوال ہیں وہ اس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسے ہی سنا ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.